الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر، سوال پوچھو ذکر والوں سے، اہل ذکر، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے 2658، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، حافظہ اسے یاد رکھا، وآہا اور اس کی حفاظت کی، واداہا اور اسے آگے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو تر و تازہ رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا جامع دعا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے، اس کا چہرہ بھی نورانی ہو، اس کے حالات بھی اچھے ہوں، اسے صحت ملے، دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہو اور آخرت میں بھی۔ آپ کے لیے ایک موقع ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لاہور شہر میں ایک دورہ ہو رہا ہے، تربیتی دورہ، جس میں 5 علماء کرام اپنی عوام کی، مسلمانوں کی تربیت کریں گے، قرآن پاک پڑھ کے، احادیث سنا کے، مسائل بتا کے۔ 20 اپریل سے 24 اپریل تک ٹائمنگ آپ کے سامنے ہے۔ صبح 8 سے 1 بجے تک یہ دورہ چلے گا، اس کے بعد ظہر کے بعد دورہ چلے گا، اور اس میں جو تربیت کرنے والے علماء کرام ہیں بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ مفتی محمد راشد محمود صاحب، غلام مرتضیٰ ساکی صاحب ہیں، محمد کاشف اقبال صاحب ہیں، محمد انوار حنفی، علامہ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں۔ تو آپ دوستوں کو چاہیے جو لاہور کے ارد گرد ہیں وہ ضرور اس دورے میں شریک ہوں، اور دور والے بھی اس دورے میں جا سکتے ہیں۔ ان کے کھانے کا انتظام ہے، ان کے رہنے کا انتظام ہے۔ اتنے بڑے علماء کی زیارت کرنے کا آپ کو موقع ملے گا اور دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالی جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 71۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات انسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عمل، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، ہاں صرف 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ او جاریۃ، صدقہ جاریہ اس نے کیا، ایسی نیکی کی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور علم ينتفع بہ، اور ایسا علم اس نے آگے پہنچایا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ علم سیکھیں گے، آگے سکھائیں گے۔ بہترین موقع ہے جو حضرات اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی تربیت لینا چاہتے ہیں، علماء کرام کے پاس بیٹھ کے ان سے سننا چاہتے ہیں، تو یہ دورے میں ضرور شامل ہوں۔ مسلم شریف کی 1631 اور اگلی حدیث بھی مسلم شریف کی ہے 2619۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حدیث میں کتنی فضیلت علم حاصل کرنے کی اور سیکھنے کی، اور جن سے علم سیکھا جاتا ہے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد، دوسرا عالم ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنی آدمی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ایک عالم کی جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ دورہ آپ کے لیے بہترین دورہ ہوگا۔ تو یہ ساری فضیلتیں آپ پا سکتے ہیں، ایک عالم کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ان سے سن سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس دورے میں شامل ہوجیے بمقام جامع مسجد غوثیہ اندر والی نزد دربار بابا یتیم شاہ، مغل پورہ، فتح گڑھ، لاہور، اور نمبر بھی آپ کے سامنے ہے 0321 48 37 558 0300 23 73 564۔ ان نمبروں پر رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ کسی طرح ان 5 دنوں میں آپ اس دورے میں شامل ہوں۔ اگر 5 دن شامل نہیں ہو سکتے تو 2 دن ہو جائیں، 3 دن ہو جائیں، 1 دن بھی آپ ضرور جائیں اور حاصل کریں دین کو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔